ابتدائے اسلام میں جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے مخفی رکھنے کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علل اعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تو انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن اسلام لائے، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے۔ آپ کو جوتوں اور لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ اس حملے کے بعد بنو تمیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حادثے کی وجہ سے وفات ہوئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آئی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس بات پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور کی۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور اقدس کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا، مجھے تو کوئی خبر نہیں، کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام جمیل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں ان کے پاس جائیں اور حال دریافت کریں۔ تو آپ کی والدہ اپنے بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بیتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل اس کی حالت دیکھوں۔ خیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کوئی اذیت پہنچ جائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی۔ یہ ہیں صدیق اکبر اور ان کی محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔